بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سفر کے مہینے کے بارے میں کچھ سوالات آئے ہیں کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، منحوس کہا جاتا ہے اس مہینے کو، اس میں لہٰذا کچھ لوگ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے اور ان چیزوں کا علاج جو ہے وہ خیرات زیادہ کر کے کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی سوالات ہیں، آخری بدھ کے اوپر سوال ہے اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، کچھ جوڑا گیا اور مشہور بھی ہے۔ اس پہ ہندوستان پاکستان میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر لوگ جو ہیں بلیو کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ میں اتحاد مسلم کا داعی ہوں، مگر ایسی چیزیں جن کا دین کے اوپر کسی قسم کا بھی کمپرومائز کی گنجائش نہ نکلتی ہو تو وہ کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ تو میں آپ کو یہ پہلے سے ہی بتاتا چلوں، تو میں جو لوگ میرے جانتے ہیں باتوں کو، میری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ امت میں ایسی بات کی جائے جس سے لوگ اکٹھے چلیں، ساتھ رہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا امت کے کسی بھی گروہ سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ بات تو گروہوں سے بہت آگے کی وہاں چلی جاتی۔ جی ہاں، معاملہ سفر کے مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ان باتوں کا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ جو میں آگے ریکارڈنگ کروا رہا ہوں نا انشاءاللہ تعالی، اس میں میں جو آخری بدھ ہے نا، آخری چہارشنبہ سفر کا، جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، وہ میں اس کا علیحدہ سے تذکرہ کروں گا۔ اس کا تعلق سیرت نبی سے ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا تعلق باقی چیزوں سے نہیں ہے۔ جو باقی سوالات ہیں نا، ان کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے عقیدے سے ہے، ہماری توحید سے ہے۔ تو جہاں بات آ جائے توحید کی، تو وہاں پہ تو اللہ کے نبی بھی بہت زیادہ غیرت کا مظاہرہ کرتے تھے اور کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو اس ریکارڈنگ میں اس پہ بات ہوگی۔ جو آخری بدھ کا سلسلہ ہے، سیر و گل اور یہ سارا کچھ جو لوگ کرتے ہیں، اس کی علیحدہ سے انشاءاللہ کریں گے۔ اب یہاں پہ میں مختصراً بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جب قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ جب اس نے دنیا بنائی، بلکہ تخلیق کی، خلقت بنائی، جو بھی اس کی مخلوقات آئیں وجود میں، تو سماوات و ارض بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس ہر قوم میں جو 12 مہینے ہیں، یہ 12 ہی ہیں سال کے، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں۔ اور ان میں چاہے وہ انگریزی ہیں، شمسی کہہ لیں، قمری کہہ لیں، سب میں، چاہے وہ پنجابی زبان کے مہینے، ہر زبان میں مہینوں کے نام مختلف ہوں گے ہیں، لیکن وہ 12۔ ان 12 میں 4 قمری مہینے جو ہے نا ہمارے ہاں اسلام میں، وہ مقدس مہینے کہلاتے ہیں، جو محرم پہ سمجھے 4 ختم ہوتے ہیں، رجب اکیلا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 ہیں آپ کے ٹوٹل مقدس مہینے، حرام مہینے۔ تو ہوا یہ کہ اصل میں تھوڑی سی تاریخی بات کروں، قرآن پاک کی آیت کا حوالہ میں نے دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا 4 مہینے مقدس رکھے، اس کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں۔ حج جو تھا وہ ایک تو حج کی وجہ تھی، اور حج کے لیے دنیا جہان سے لوگوں نے آنا تھا، اور ابھی بھی آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دنیا جہان سے سفر کرتے ہیں، تو ان کو امن دینا، امن کا ماحول مہیا کرنا۔ اور دوسرا اس کے یہ تھا کہ جب دنیا کو یہ سبق ملے کہ امن سے رہنے میں کیا وہ ہے، یہ حکمت کی بات بتا رہا ہوں میں، تو تاکہ ہو سکتا ہے وہ باقی دنوں میں بھی امن و آشتی کے ساتھ رہیں۔ مگر ایسا ہوا کہ جب چل گیا نا زمانہ جاہلیت کا دورہ، تو جاہلیت میں لوگوں کو بڑی نہ تکلیف تھی کہ یہ اب کب ہماری جان چھوٹے، محرم گزرے تو ہم فٹافٹ قتل و غارت جو ہے نا شروع کریں، لوٹ مار۔ بعض قبیلے جو تھے نا، ان کا تو کام یہ تھا نا، ڈاکے ڈالتے تھے، لوٹتے تھے، اور آپس کے جنگ و جدال یہ مؤخر ہوتے تھے۔ بعض دفعہ تو مقدس مہینوں کو ہی بدل دیا جاتا تھا، مگر بعض قبائل جو تھے وہ کہتے تھے نہیں، مقدس مہینوں کو نہ بدلے، لیکن جو ہے نا جیسے ہی ختم ہو گیا ہم نے شروع کر دینا۔ اب محرم جیسے ہی ختم ہوا، سمجھے شیطانی وہ رسیاں کھل گئیں، شیطان آزاد، لڑائیاں، دنگا فساد شروع، لوگ گھر ویران۔ اور سفر جو ہے نا، اصل میں یہ صفر سے اس کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خالی۔ صفر، زیرو بھی آپ کو پتہ ہی ہے، عربی اردو جو جانتے ہیں، یہ صفر وہیں سے آیا ہے۔ تو صفر، سفر بڑے کلوز ہے سواد کے ساتھ۔ تو یہ جب گھروں میں خالی ہو گئے، قتل و غارت ہوئی، لوگ مرے، تو اس سے نا لوگوں نے اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ لو یہ تو مہینہ جو بلاؤں کا مہینہ ہے، اس میں تو دنیا مرتی، حالانکہ قصور انسان کا اپنا ہے۔ بالکل ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ ہر بندے کی گردن پہ اس کا اپنا ذمہ ہے۔ جو یہ نحوست والے یہ کام کرتے ہیں نا، بندے کے اعمال ہوتے ہیں غلط، بد اعمال ہوتے ہیں، بد، نعوذ باللہ، مہینے بد نہیں ہوتے، نہ دن بد برے ہوتے ہیں یا منحوس ہوتے ہیں، ان کے اپنے وہ ہیں۔ طائرہ جو ہے نا وہ یہی چیز ہے، اس کا حدیث میں بھی ذکر آئے گا، اس لیے میں نے آیت باقاعدہ تلاوت کی ہے تاکہ آپ لوگ یہ دھیان سے سن لیں۔ تو یہ جو طائرہ جو ہے نا، اس کو یہ پرندہ اڑاتے تھے، فال نکالتے تھے، اس سے اب شگنی یا کوئی بد شگنی وہ نکالتے تھے، جو ہندوؤں میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ فلاں چیز جو ہے شیشہ ٹوٹ گیا اب شگن ہو گیا۔ تو اس طرح انہوں نے یہ پورا مہینہ ہی اب شگنی کا بنا لیا کہ بد شگنی کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، حالانکہ کرتے یہ خود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ انسان جو ہے نا، اس کے
اپنے گردن پہ اس کا بوجھ ہے اپنی بدعملیوں کا، نہ کہ اس کا کوئی اللہ پہ کوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑا واضح بات کی، اور اس آیت سے پہلے اللہ نے واضح کیا کہ دن رات جو ہے نا یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس کی نشانیاں ہیں، اور یہ دنوں کا بدلنا، سنوں کا بدلنا، یہ سورج چاند سے جو حساب تم لگاتے ہو، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہارے لیے تفصیل سے اللہ نے کی ہیں. اور انسان جو کر رہا ہے کام، اس کا ذمہ اس کی گردن پہ ہوگا، نہ کہ اللہ پہ یا دنوں پہ. ٹھیک ہے. اب بظاہر تو آپ اس کو کہیں گے چلو یہاں تک ہی بات ہوگی، لہٰذا ہمارے اعمال کی خرابی ہے یہ کہ کچھ مہینہ اگر کوئی خراب ہو گیا، وہ سفر بائی چانس ایسا ٹائمنگ آ گئی کہ یہ لوگ جنگ و جدال میں پڑ جاتے تھے. مگر بات نا یہ بہت آگے چلی جاتی ہے. اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بارش ہوئی، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، رات بڑی بارش ہوئی ہے، شاید حدیبیہ کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے انہی دنوں کی. تو آپ نے کہا کہ آج رات جو بارش ہوئی نا، یا صبح فجر کے پھر آپ نے اس پہ خاطرہ دی، درس دیا چھوٹا سا. تو آپ نے کہا یہ خطبہ ہے آپ کا، سمجھ لیں حدیث کی شکل میں. تو آپ نے کہا اس بارش کو کچھ لوگوں نے تو جوڑ دیا ستاروں سے. آج صبح کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے. سمجھے ایمان، کفر اور شرک کی آپ نے یہاں پہ لائن کھینچی. جنہوں نے اس بارش کو جوڑا نا اس کے ساتھ، کسی ستارے کے ساتھ کہ کسی ستارے کی وجہ سے ہوئی، اس نے تو سمجھو کفر کر دیا. جس نے اس کو اللہ کا عمل سمجھا کہ اللہ کے حکم سے ہوئی، اللہ کی طرف سے آئی، وہ مومنوں والا اس کا سمجھو اس نے کام کر دیا. یہ میں آپ کو حدیث کا ایک مختصراً فہم بتا رہا ہوں جلدی. تو اب میں ذرا اس طرف آپ غور کرتے جائیں کہ یہ بات صرف نحوست پہ نہیں رہ گئی، بلکہ پتہ یہ چلا کہ دنوں کو برا کہنا ہمیں بڑی سختی سے منع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو واضح کر دیا کہ یہ بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو برے اچھے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے شارع ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھانے والے ہیں، آپ جو ہے نا، اور اللہ نے قرآن کا میں آپ کا یہ ذکر کیا کہ تمہیں نبی باتیں کھول کھول کے بتائے گا، حکمت سکھائے گا. یہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو حدیثوں کے ذریعے، آپ کی سیرت کے واقعات کے ذریعے بالکل واضح ہو جائے گا معاملہ کہ یہ معاملہ خالی نحوست کا اور ان چیزوں کا نہیں ہے، بلکہ بات بہت آگے جا چکی ہے. اس کو آپ نا ایک حدیث کی شکل میں دیکھیں، جو بالکل اللہ تعالیٰ نے جیسے راتوں دن کا بدلنا اور وہ ٹائم ہے نا، اس کو واضح کر دیا. میری جو تشریح میں نے بتائی اس حدیث سے کنفرم ہو جائے گی کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے ابن آدم جو ہے نا بڑی تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے، سوچیں جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے نا، کسی وقت کو گالی دیتا ہے، اور یہ عام ہے، اب نوٹ کرنا یہ ترجمہ آپ کہ یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر، وقت کو، ٹائم کو گالی دے کر، کسی بھی ٹائم کو، چاہے وہ سفر ہے، ربیع الاول ہے، جو بھی ہے، جب بندہ کہتا ہے نا یار بڑا ہی منحوس مہینہ ہے، بڑا ہی بے برکت مہینہ ہے، بڑا ہی بے برکت دن ہے، یا بڑا ہی برا ٹائم آ گیا ہے، نعوذ باللہ، کسی اس قسم کی کوئی بھی آپ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتے ہیں. سوچیں آپ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نہ کرو، یہ زمانے کو گالی دے کر نہ دو، یہ میں ہوں، یہ میں نے بنایا ہے سب، یہ میرے ہاتھوں میں دن رات کا پھر الٹنا پلٹنا، سیدھا ہونا ہے الٹا ہونا، یہ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں، بالکل یقلب اللہ اللیل والنہار، جہاں پہ وہ طائرہ کا ذکر آیا. اب طائرہ کا ذکر جو ہے نا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ واضح کر دی بات. ایک اور حدیث ہمارے پاس ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گالی، وقت کو برا کہنا یا بدشگونی چیزوں کی سمجھنا جو ہے نا، جس کو حدیث قدسی میں گالی دینا اور اللہ کو اذیت دینے کے برابر سمجھا، وہ اس کو شرک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا ہے. اور آپ ذرا سن لیں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں آپ نے کہا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 بار کہا. یعنی یہ جو پرندے سے لوگ فال نکال کے بدشگونی کا حساب لگاتے تھے نا کہ فلاں اب شگن ہوگا، فلاں دن اچھا ہوگا، فلاں برا ہوگا، مہورت نکالو. یہ ہندوؤں میں بھی جو تھا، مسلمانوں میں بھی ہے یہ بدشگونی ہونا. کالی بلی گھر آ گئی، سامنے آ گئی، الو دیکھ لیا آپ نے، سفر کا مہینہ ہو گیا، یہ شرک میں آتا ہے. آپ ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ کو یہ چیزیں کنٹرول کر رہی ہیں، کہ وقت کوئی کنٹرول کر رہا ہے یا وقت اچھا برا آپ کے کوئی ہاتھ میں ہے. یہ کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسے بدشگونی چیزوں کی تصور کرنا یہ شرک ہے. 3 بار کہا آپ نے. اور یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں بیچ میں کہ ہم سبھی جو ہے نا اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں، اس وہم کا. یہ وہم ہی ہوتا ہے ایک انسان کا نا، تو وہم میں پڑ جانا، ایک شک میں پڑ جانا. لیکن وما منا الا لہ، آگے ہے ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، انشاءاللہ تعالی بالتوکل، یعنی اللہ کی مہربانی سے یہ توکل جو ہے نا اللہ پہ یقین، اللہ پہ ایمان، اللہ پہ مکمل کامل بھروسہ کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہونا ہے، اللہ کے حکم سے ہونا ہے. کسی پرندے کے سامنے آنے سے، کسی مہینے کے، کسی دن کے آنے سے، کسی مہورت کے نکلنے سے یا شیشہ ٹوٹنے سے، ان چیزوں سے نہیں ہونا. تو وہ جو ہے نا ایمان،
وہ توکل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ صحیح توکل جو ہے اس سے یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. یہ رسول پاک نہیں کہہ رہے کیونکہ الفاظ بڑے خطرناک ہیں, وہاں پہ کہا کہ یہ ہم سب اس وہم میں آ سکتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے. یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود, اور یہ بھی آپ کو سنن نبی داؤد میں ملے گی, صحیح حدیث ہے سلسلہ الحدیث الصحیحہ علامہ البانی کی, وہاں پر ملے گی. بہت جگہ پہ یہ حدیث ہے کہ یہ شرک ہے. اور ایک اور جگہ اللہ کے نبی نے سلسلہ الحدیث الصحیحہ میں 1065 نمبر ہے, پھر 2148 نمبر ہے, اور مسند حنبل میں بھی ہے. یہ میں جو روایت بتا رہا ہوں نا, یہ آپ کو اپلیکیشنز میں نہیں ملے گی, یہ ذرا مفصل روایت ہے. اپلیکیشنز جو ہے نا اس اسلام 360 وغیرہ, ان میں آپ کو روایت آدھی ملے گی, ایک ٹکڑا ملے گا. میں وہ بھی روایت بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کسی نے بھی اپنے کسی بھی عمل کو کسی بدشگونی کے ذمہ ڈالا نا, وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ برے وقت پہ ڈال دیا, یا بڑا ہی برا وقت تھا, بڑا ہی بے برکت دن تھا, یا بے برکت مہینہ تھا, یا بلی آ گئی اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا, یا شیشہ ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا, یا الو کو میں نے دیکھ لیا اس کی وجہ سے ہو گیا, کام خراب ہو گیا. کسی بھی نے بھی ایسی طیارہ پہ ڈال دیا نا, اسے طیارہ اسی لیے کہا کہ پرانے زمانے میں لوگ پرندہ اڑا کے فال نکال کے حساب لگاتے تھے کہ اب برا کام ہونا ہے یا اچھا کام ہونا ہے نا. تو کوئی بھی اپنی حاجت کو, من ردت الطیارۃ عن حاجتہ فقد اشرک, صاف اللہ کے نبی نے کہا جس نے یہ کام کیا اس نے شرک کر دیا. صحابہ نے آگے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آگے کفارہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے یہ, پھر اور بھی صحابہ سے ہے, یہ اس میں 2-3 ہیں راوی. تو بہرحال انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل ایک دعا کی شکل میں بتایا کہ کوئی اس کا جو کفارہ ہے نا, ایسا کبھی تم سوچ لو اس قسم کا کوئی نہ چاہتے ہوئے شرک کیا خیال بھی آ جائے تو اس کا کفارہ صحابہ پوچھ بیٹھے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے حدیث میں بتایا کہ صحابہ نے کہا ہے کہ یہ ہم اس وہم میں پڑھ سکتے ہیں, انسان پڑھ جاتا ہے, میں جانتا ہوں یہ خدا نخواستہ دلوں میں وہم آ جاتے ہیں. بعض لوگ کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ اس بچے کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے, کوئی یہ جو ہے نا منحوس ہوا کام, یا اس بچے کی وجہ سے یہ کام سیدھا ہو گیا. دونوں چیزیں شرک ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ایک پیاری سی دعا ہے, یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی, اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. یا اللہ کوئی خیر تیری خیر کے بغیر نہیں ہے, اور کسی قسم کا کوئی کام کا ہونا, کوئی جو ہے نا شگون, وہ تیری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, تو ہی ہر چیز کا مالک ہے, رازق ہے, خالق ہے, سب تیرے کنٹرول میں ہے. یہ دعا لا خیر اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک, اور یہ بات یاد میں رکھیں انشاءاللہ. یہ میں نے آپ کو حدیثوں کے حوالے بھی بتا دیے ہیں. اور آخر میں بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی نے اس پورے معاملے پہ ایک مہر لگا دی ہے. سوشل میڈیا پہ یہ حدیث کافی وائرل چل رہی ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر, صاف سفر کا بھی نام لیا کہ نہ تو کسی کو چھوت کو سمجھو غلط کہ چھونے سے کوئی بیماریاں لگ جاتی ہیں, سوائے جزام کے, آپ نے وہاں جزام کا ذکر کیا ہے, کہا اس سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کے ڈر سے آپ بھاگتے ہو, سوائے اس کے کوئی چھوت نہیں ہے, کوئی یہ جو ہے نا منوس یا بدشگون چیز نہیں ہے. نہ ہی الو بیچارہ منوس ہے, الو تو مظلوم ترین میرا خیال ہے پرندہ ہو گیا بر صغیر میں, تو نہ ہی سفر کے اندر کوئی بے برکت اس کو سمجھو. یہ سب چیزیں جو نا لا 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 آپ نے لگا کے, اس سے زیادہ سختی سے عربی میں کوئی چیز منع نہیں ہو سکتی. آپ کا کلمہ بھی لا سے ہی شروع ہوتا ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور الہ نہیں. پھر اسی طرح اور صحیح مسلم میں حدیثیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بھوت پریتوں سے لوگ ڈرتے ہیں یہ بھی سب غلط ہے. اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہ ختم کرو. اور پھر ستاروں سے ڈرنا, یہ ستاروں سے حساب لگانا کہ میں کیپریکارن ہوں, میں لیو ہوں, میں فلانا ہوں, میں اس مہینے پیدا ہوں تو میرا اس حساب سے میرا ذائچہ یہ نکلا, میری یہ پرسنالٹی ہے, یا فلانے کی یہ پرسنالٹی. سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. یہ بھی آپ نے اللہ کے نبی نے سب یہ چیزیں منع کی ہیں. یہ شرکیہ افعال ہیں. جہاں شرک کی بات آ جائے وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دین کا یہ معاملہ ہے, اس میں جو ہے نا ہم کسی قسم کی رعایت نہیں دے سکتے. لہٰذا یہ جتنی باتیں ہیں نا, میں نے آپ کو یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں ڈسکشن ساری اس لیے بتائی ہے کہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی کتاب میں بالکل واضح ہے. جو اچھا ہوتا ہے تمہارے ساتھ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور جب ہم مسلمانوں کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے وہ اکثر ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہوتا ہے, ہمارے پہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے, یا ہم پہ کوئی فتنہ ہوتا ہے, یا ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. تو اچھا اللہ کی طرف سے, برے کا کریڈٹ اپنے اوپر لیں. اور یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. سورہ نساء کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی. دوسری جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ ہم پہ جو کوئی بھی مصیبت یا برا وقت آتا ہے وہی ہے جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کے کتاب میں لکھا ہوتا ہے, وہی ہمارا مولا ہے, اور ہم اسی پہ اتنا توکل رکھتے ہیں. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا وهو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہی وہ توکل ہے جس کا صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھا دیا ہے کہ یہ توکل ہی آپ کو بچا سکتا ہے, ورنہ بدشگونیاں اور اس طرح کے وہم آ سکتے ہیں دلوں میں. فرض کریں کسی کے کاروبار میں مندہ ہو گیا, نوکری میں نقصان ہو گیا, شادی میں کوئی مسئلہ ہو گیا, کہا دیکھا سفر میں یہ ہوا تھا. اس وہم کا علاج ہے توکل. اللہ پہ توکل رکھیں. یاد رکھیں کہ یہ شرک کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے 3 بار کہا کہ یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. تو اس شرک سے بچیں, خود کو بھی بچائیں, اپنے بہنوں بھائیوں کو, باقی لوگوں کو بھی بچائیں. لہٰذا بلائیں آنا,
سفر کا منوس ہونا، اس میں سفر نہ کرنا، ٹریول نہ کرنا، شادی نہ کرنا، اور ڈر کے پھر جی خیراتیں زیادہ کرو، یہ کرو ورنہ اب بدشگونی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، ان سب سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے۔ واللہ